افتخار بھائی کہ ہمارے یہاں آج قوم میں جو ہے نا بے شرمی بے حیائی بہت بڑھ گئی اور اس میں ایک بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے. جی آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں کسی قسم کا سوشل میڈیا پہ کوئی کراس چیک ہے نہیں. یعنی ریاستی سطح پہ اٹھا لیں کوئی کراس چیک نہیں ہے. آپ حکومت کی کسی پالیسی کی بات کریں اس پہ کوئی کراس چیک نہیں ہے. ایون جو ہمارے پیرنٹ ہیں یعنی جن کو بچوں کو باقاعدہ ان پہ ایک کراس چیک رکھنا چاہیے کہ بچوں کی موومنٹس کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گیجٹس ان کے پاس ہیں. آپ نے نئے نئے گیجٹس ان کو لے کر دے دیے, وہ رات کی تاریکی کے اندر اپنا دروازہ بند کرتے ہیں, ان گیجٹس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں کو پراگندہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کردار کو پراگندہ کر رہے ہوتے ہیں. وائی فائی ان کے پاس موجود ہے, ڈیٹا پیکیجز ان کے پاس موجود ہے. یعنی صورتحال اتنی ورسٹ ہو گئی ہے کہ اب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یعنی آپ بے شرمی بے حیائی کی ساری حدود کو پار کر لیں, بس ویوز آنے چاہیے. ویوز کے چکر میں, ڈالرز کے چکر میں آپ جس بارڈر کو بھی چاہیں وہ کراس کر دو. سرکار کی حدیث کا جو مفہوم ہے نا کہ تم میں اگر شرم نہیں تو تم جو چاہو کرو. سرکار علیہ السلام نے بے شرموں کو ڈس اون کر دیا, اور بے شرمی بے حیائی آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو ہو چکا ہے. کیا خیال ہے اصل میں نا سر یہ جو دجال ہے نا, دجالی سسٹم, یہ ایک دم سے نہیں آئے گا. اس کے سٹیپ ہیں. اس کا پہلا سٹیپ تھا ریڈیائی سسٹم. ریڈیائز جب لینے آئی ہیں نا, مارکونے نے ان کو پکڑا اور ریڈیو بنایا اور ریڈیو سے لوگوں کو کنیکٹ کیا ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ دجال کی جو دو نشانیاں بزرگ بتاتے ہیں وہ ہے, ایک تو اس کی ایک آنکھ ہے, دوسرا وہ کروڑوں میل کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کرتا ہے. ایسا ہی اب ریڈیو سے ہم ٹیلی ویژن پہ آئے, ٹیلی ویژن سے جب آئے موبائل کے اوپر, تو ای میل وہ راستہ ہے جو کروڑوں میل کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کرتی ہے, اور کیمرے کی ایک آنکھ ہے. اب یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہوا یہ ایجاد آگے بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ چپوں کے اندر آپ کے انسانی جسموں کے اندر لگا دی جائے گی چپ, ایسے کر کے یا ایسے کر کے, جیسے اب ریموٹ ایسے کر کے چل پڑا ہے. تو ان چیزوں کو بیچ میں سے نکالتے نا جی آہستہ آہستہ دجال کو سامنے لے آئے گے. ہمارے واٹس ایپ گروپوں کے اندر تقریباً سب کی آوازیں قید ہیں, ہمارے بزرگوں کی آوازیں قید ہیں. اب ہماری نسل تو ان کے قابو نہیں آ سکتی, بالکل صحیح. لیکن اس سے جو اگلی نسل ہے, اس سے جو اگلی نسل ہے, وہ جو ہے نا جی موبائل کو خدا مان لے گی. اس لیے کہ پھر موبائل روٹی دیتا ہے, ایک کال پھر آپ باہر دروازے پہ روٹی آ جاتی ہے. اللہ بھی روٹی ہی دیتا ہے. کپڑے جو آپ آرڈر کریں گے وہ دروازے پہ آ جائیں گے. اب بچوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا جب کہ بھئی موبائل روٹی دیتا ہے, موبائل پیسے دیتا ہے, اس میں سے پیسے آتے ہیں, موبائل ہی ساری ضروریات پوری کرتا ہے, تو پھر خدا بھی تو یہی کرتا ہے. اب دجال کے پاس ایک ہی بات رہ جائے گی کہ بھئی تمہارے ماں باپ کو میں نے ہی دنیا میں لایا تھا, میں نے ہی اس کو مردہ کیا ہے, اور میں ہی دوبارہ لا سکتا ہوں. تو اس کی کیسے وہ مانے گا کہ آپ کی آوازیں جو اس میں ہیں واٹس ایپ کے اندر, وہ ریڈیائی سسٹم کے ذریعے آپ کے سامنے لا کے آپ کے باپ کی, آپ کے دادا کی بات کرا دے گا, تو بندہ تسلیم کر ہی جائے گا. نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کسی حد تک کہ جی مطلب وہ جو ایک دجال کے آنے سے پہلے جو دجالی قوتوں کو پوری دنیا کے اندر پروموٹ کرنا ہے, پرووک کرنا, ان کو خاتم کرنا, اس پہ تو دیکھیں میں آپ کو بہت واضح بتاؤں کہ کام ہوا ہے. اور یہ اتنا کھل کے کام ہو رہا ہے کہ آج آپ کے بچوں کے ہاتھ میں, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جو گیجٹس ہیں نا, یعنی صورتحال اس حد تک ورسٹ ہو چکی ہے. اور مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں ذرا سا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بنیادی طور پہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں. انہوں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے یوٹیوب اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, ولگیرٹی کو وہ عام کر رہے ہیں ڈالرز کمانے کے لیے, ویوز کمانے کے لیے. یعنی بے شرمی بے حیائی کا لیول اس حد تک آ چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب ٹرانسجنڈرزم جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر LGBTQ کا جو ایجنڈا ہے اس پہ باقاعدہ پراپر کام ہو رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بات کر رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں سب سے جو اہم ترین بات ہے نا, جس کو مطلب سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, کہ جو مورل ویلیوز ہیں, مثال کے طور پہ ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے نا, ہم سب کا ایک فیملی اسٹرکچر ہے. عبد المالک فرید صاحب ہے, ان کا اپنا ایک فیملی اسٹرکچر ہے, آپ کا اپنا ایک فیملی اسٹرکچر ہے, سرفراز بھائی کا اپنا ایک فیملی اسٹرکچر ہے, احمد بھائی کا اپنا ایک فیملی اسٹرکچر ہے, شہزاد بھائی ہیں, کاشف بھائی ہیں, عبدالصمد بھائی ہیں, ایاز بھائی ہیں, سب کا اپنا ایک فیملی اسٹرکچر ہے. اب ہم میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس فیملی اسٹرکچر سے باہر نہیں ہے. کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن کوئی اپنے باپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا,
کوئی اپنی ماں کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا, کوئی رشتوں کو جو ہے وہ اس کی تقدیس کو خراب نہیں کرے گا. اس وقت معاشرے کے اندر جو بہت ہی باریکی کے ساتھ کام ہو رہا ہے نا, وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک لبرل ٹولہ ہے نا, وہ لگا ہوا ہے صرف اس کام کے اوپر کہ باپ کی ماں کی جو ایک خاص ڈومیننسی ہے اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے جی, ان کا اپنا جو رول ہے فیملی میں سے اس کو ختم. پدر شاہی نظامیوں کے لیے پدر شاہی نظام کے خلاف جو نعرے لگا رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کو مطلب جو ہے وہ عزت وہ توقیر نہ دیں. آپ کا جسم ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کی باڈی آپ کی مرضی, مائی باڈی مائی چوائس. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ شوہر جو ہے وہ بیوی سے نہ پوچھے کہ کہاں گئی تھی کہاں نہیں گئی تھی, بھائی جو ہے وہ بہن سے نہ پوچھے کہ کہاں گئی تھی اور کہاں نہیں گئی تھی. تو صورتحال معاشرے کی ہم اس جگہ پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خاتم بدین آئندہ چند برسوں میں مجھے نظر آ رہا ہے الا ماشاءاللہ جو فیملیز بچی ہوئی ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا باریکی کے ساتھ, اس میں نوجوان طبقے کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ آپ مادر پدر شترے بے مہار ہو جائیں, مادر پدر آزاد ہو جائیں, باپ کی جو ایک سربراہی ہے اس کو تسلیم نہ کریں. شوہر جو ہے اس کا حق نہیں ہے کہ بیوی سے پوچھے. اسی طرح سے جو ہے بھائی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کراس چیک اپنی بہن کے اوپر نہ رکھے. یہ بیسیکلی وہ دجالی سوچ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. میں شاید اپنی بات سمجھا چکا ہوں. بالکل. دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے, آپ تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے نا, بات بڑی ہم انفارمل سی بات کر رہے ہیں. جو آج ڈراموں کے ذریعے ہو رہا ہے, ذہن سازی جو کی جا رہی ہے, جو میڈیا انڈسٹری کے ذریعے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے, وہ کیا کی جا رہی ہے؟ ان رشتوں پہ بات ہو رہی ہے جن رشتوں کے تقدس پہ بات کرتے ہوئے ہم سوچتے تھے, آج ان رشتوں کو آپ نے پراگندہ کر دیا ہے میڈیا کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے. اور آپ لاشعوری طور پہ نوجوانوں کے اندر وہ ایک سوچ مطلب پیدا کر رہے ہیں کہ جی یہ رشتے بنیادی طور پہ یہ کنٹروورشل رشتے ہیں. یعنی ایک بیٹی جو ہے, آپ سوچئے جب اس کو آپ سہما دیں گے باپ کے حوالے سے, ایک بہن کو جب آپ سہما دیں گے بھائی کے حوالے سے, آپ کے یہاں یہ عام کیا جا رہا ہے, سوچ کو عام کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے, میرا اپنا ماننا یہ ہے ٹھاکر صاحب, اس وقت اس دور میں ہم دیکھیں اس وقت مینا میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ, اور ہم سب نے ماشاءاللہ حج کیا ہے. اس دور میں جو سب سے اہم ترین کام ہے نا کرنے کا, وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو صحیح طور سے عام کیا جائے, اس پر کام کیا جائے. یعنی آج میرے آپ کے گھر کے اندر جو سب سے پہلے بنیاد ڈلنی چاہیے نا, وہ اس بات کی ڈلنی چاہیے کہ صاحب پیمانہ بنا لیجئے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. سب سے پہلا پیمانہ یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ڈیکورمز آپ کو دین اسلام نے دیے شرم و حیا کے حوالے سے, ان ڈیکورمز کی پاسداری لازمی ہونی چاہیے. پھر رشتوں کا جو ایک رچاؤ اور رکھاؤ ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. رشتے ہمارے یہاں ڈسٹرب ہو رہے ہیں, فیملی سسٹم ہمارے یہاں کولیپس ہو رہا ہے, حلال حرام کی تمیز ہمارے یہاں جو وہ ختم ہوتی چلی گئی, بے شرمی بے حیائی ہمارے یہاں عروج پہ اب پہنچ چکی ہے. اور آپ مانے یا نہ مانے, خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکرز نے, یوٹیوبرز نے, اب جیسے عبد المالک فرید صاحب کام کر رہے ہیں, صحیح, میں نے ان سے جو ان کے ساتھ جب گفتگو ہماری, میں نے اس کو بھی یہ بات کہی تھی, یہ مطلب ریلیجیس کانٹینٹ کے مکے پاک میں ماشاءاللہ اس وقت جو ہے نا کنگ ہے ماشاءاللہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور انہوں نے اپنی انٹینشنز کو اس طرف لگا دیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنا ہے, اس کو راضی کرنا ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے حلال روزگار دے دیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن جب آپ اپنی فیملیز کو بیچنا شروع کر دیں گے, جب آپ اس لیول پہ بے شرمی کے چلے جائیں گے کہ صبح اٹھیں گے اپنی بیوی, اپنی ماں, اپنے بچے, اپنے گھر کو جو ہے باقاعدہ ایکسپوز کرنا شروع کر دیں گے, جب آپ سارے بیریئر شرم و حیا کے توڑ دیں گے صرف اس لیے کہ جی آپ کو ویوز چاہیے, آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک بچہ جو محنت کرتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, وہ ایک ڈگری حاصل کرتا ہے سرٹن, وہ دیکھتا ہے کہ صاحب میں نے عمر کے 16 سال 18 سال 20 سال 22 سال لگانے ہیں, اس کے بعد جاب کے لیے بھاگنا ہے. اور ایک 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ وہ یوٹیوب کے اوپر پاپولر ہو جاتا ہے, کانٹینٹ کچھ بھی نہ ہو, تو میں یہ کام کروں نا یار. اس کا مطلب وہ جو ایک لاشعوری طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے آپ کے برین کو سلب کر لینا, مفلوج کر لینا, صلاحیتوں کو سلب کر لینا, کہ آپ تعلیم کی طرف نہ آئیں, آپ کریٹیوٹی کی طرف نہ آئیں, آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہ جائیں, آپ اسی طرح سے یہ سارے کام کرتے رہے فضول سے, اور اس سے پیسے کماتے رہے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جی بس یوں دنوں کے اندر جو ہے ہم یہ بس ویڈیوز بنائیں گے اور یہ کام کریں گے اور اس کے بعد ترقی ہو جائے گی. آپ کی قوم سے شعور چھین لیا گیا ہے, سوچ چھین لی گئی ہے, اور یہ ہے وہ دجالی قوت جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ وہ دجالی قوت. سر یہ اسلام دشمن عناصر جتنے بھی ہیں نا جی, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر جی
ہماری سوشل ویلیوز کو تباہ کرنے کے اوپر اس لیے تلے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ اسلحے سے تو ہوتی نہیں، وہ تو جذبے سے ہوتی ہے. بالکل ایسا. وہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ اس کے ذریعے ہمارے جذبات جو ہے نا جی، ان میں سے اسلام کی جو محبت ہے وہ نکال رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں ڈالرز کی طرف. جی جی. کہ آپ کی جیب میں ڈالر ہونے چاہیے، آپ کو نہ احساس ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، مجھے فلاح کی طرف جانا ہے، مجھے اپنا اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. ادھر سے دھیان ہٹا کے ساری اسلام دشمن طاقتیں ان ساری چیزوں کو پلوز کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ کر رہی ہیں. اور ہم ہو رہے ہیں، انہوں نے ہماری ملکوں کو معاشی طور پہ اتنا برباد اور اتنا تباہ کر دیا ہے. ایسا ہی ہے سر. کہ اب ہم بچے جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی مجبوری ہو گئی ہے کہ بھی سارے کماؤ گے، کر دے سارے بندے کماؤ گے تو پھر روٹی کھا سکتے ہیں. وہ جو ویسٹرن کلچر ہے آپ اس کو مطلب. Absolutely. سر میں آپ کو ایک اور بات جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ بات اتنی اہم ہے اور اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. آپ کے پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے جو ہیومن رائٹس کے نام پر جو بلز مطلب باقاعدہ ٹیبل ہوئے اور وہ ہوئے، یہ سارا ویسٹرن ایجنڈا ہے. اور جو آپ نے بات ابھی کہی نا 100% نہیں بلکہ 200% جو ہے بات بالکل صحیح ہے. جب آپ مطلب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ مطلب بیگرز کین ناٹ بی اے چوزرز، جب آپ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو سارے ایجنڈے کو ٹو کرنا پڑتا ہے. اس وقت جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہے، میں اس وقت مینا کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، لیکن مجھے دکھ ہے، تکلیف ہے اپنے پاکستان، کیونکہ وہ پاک استان ہے. پاکستان پاک استان ہے، پاک استان یعنی پاک 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 کے معنی مطہر، استان کے معنی رہنے کی جگہ. اس کو اگر آپ عربک میں اگر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ. یہ فارسی کا لفظ ہے پاکستان. اس کو آپ مدینے میں جب آپ اپنا عربی میں جب اس کو آپ ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ. تو مدینہ تو ثانی جو میرا ملک ہے، اس ملک کی صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ ایسے ایسے بل کے بل ہوتے ہیں کہ جو آپ کی نارمز، آپ کے کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کی تمدن، ایون اسلام کے خلاف ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے سر جھکا کر. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہاں سے جو ہے پریشر آئے گا اور آپ کی جتنی بھی ایڈ ہے وہ روک دی جائے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے صاحب اس سرزمین پہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے. آخری بات صرف کہ وہ ہے نا کہ ایک اور جو بڑی بنیادی بات ہے اور وہ اس قوم کا ڈائلیما ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت کھل کے، میں نے اس پہ کئی مرتبہ چینل پہ بات کی ہے کہ جب تک آپ سودی نظام کو ختم نہیں کریں گے نا سر، اللہ کے ساتھ جنگ، آپ کا پراپر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے سر. وہ ہے نا کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے. ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا، مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے. جب تک آپ سودی نظام پاکستان سے ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ IMF اور ورلڈ بینک اور یہ سارا سودی جو ایک جکڑ ہے آپ کے اوپر، جب تک آپ اس جکڑن سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے صاحب، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات. آپ کی پاکستان کی ترجمے کرنے سے مجھے جو اب احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک نہیں ختم ہونے جا رہا، نہیں سر، ہم ختم ہونے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب جب آپ نے بات چھیڑ دی ہے پاکستان کی تو سنیے مجھ سے. آپ ذرا اس کو گوگل کریے، پاکستان کا نقشہ نکالیے ذرا نکالیے آپ سب نکالیے پاکستان، نکالیں ذرا، جواد بھائی نکالیں پاکستان کا نقشہ نکالیے جب تک گفتگو ہو رہی ہے. سر پاکستان جب آزاد ہوا ہے، ذرا میری بات توجہ سے سنیے گا، UN نے ڈائلنگ کوڈ دیا. وہ ڈائلنگ کوڈ کیا تھا؟ ایک ہندوستان کو دیا، ایک پاکستان کو دیا. ہندوستان کو کیا ڈائلنگ کوڈ دیا؟ 091. ٹھیک ہے جی. پاکستان کو کیا دیا؟ 092. ٹھیک ہے جی. 92 کیا ہے؟ 92 لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخفف ہے. UN کو معلوم، اس کے اچھے خان کو نہیں معلوم تھا کہ جو وہ دے رہا ہے ڈائلنگ کوڈ، اس کا مخفف کیا بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص پاکستان سے رابطہ کرے گا نا، پہلے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لگائے گا، اس کے بعد پاکستان سے تعلق جڑے گا. تو جو بشارت مصطفیٰ، جو ملک، جو عطا مصطفیٰ، سر اس کو ہونا کچھ نہیں. آزمائش ہماری ہے. یہ دیکھیے آپ اس نقشے کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ آپ کو کیا بتلاتا ہے؟ ہاں، شمال میں جائیے، اوپر میم نظر آتا ہے، نیچے بلوچستان پہ آئیے، دال نظر آتا ہے. اگر اس نقشے کو میں تصوراتی طور پہ اگر مطلب سامنے رکھوں تو یہ لفظ محمد بنتا ہے حضور. یہ دیکھیے
یہ دیکھیے لفظ محمد بنتا ہی ہے. بالکل. تو پاکستان اللہ کی عطا ہے. جس طرح سے ہم نے, ہمارا پرابلم پتہ کیا ہوا ہے, ہم نے پاکستان کی تو بے قدری کی, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو جو فراموش کر دیا. نہیں, پھر پاکستان کی ہم نے نہیں کی سر, اپنی توقیر کم کی ہے, ختم کر دیا. پاکستان کو تو کچھ ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اور بات یہ ہے کہ مینا میں بیٹھے ہیں, پاکستان کے لیے دعا کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم کر دے, پاکستان کو ایسے لوگ عطا کر دے جو پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر لے کر چلیں. انشاءاللہ ایسا. بھائی میں ایک بات ایڈ کر سکتا جی. ہوں آپ کی گزارش سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے جنہیں بڑی ٹیمپرری چیز ہوتی ہے, مطلب جو جان ہوتی ہے نا, جو سبسٹنس ہوتی ہے, وہ سچائی بھی ہوتی ہے. بالکل. ابھی بھی جیسے لوگ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز دیکھیں, ان کی دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کی پاپولرٹی میں کم بھی نہیں, جن لوگوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. مگر آپ نے تو نام نہیں لیے, میں لے لیتا ہوں, جیسے جاد علی خان صاحب ہیں یا پھر کوئی بھی ہے اپنے حساب سے کام کرے, تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ آتے ہیں اور ایک دم خیر پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے بہت لوگ آئے, آئیز اور فار آئیز پتہ نہیں کیا کچھ آئے, ایک دم فیڈ کر جاتے ہیں. تو یہ بڑی شارٹ ہے یہ چیز. میں نے کیونکہ اس کام کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے. سرفراز بھائی, آپ کی جو بات ہے نا, آپ چونکہ ظاہر مارکیٹنگ کے ماشاء اللہ ایک نظام اللہ کا بھی ہے نا, جتنا یعنی کہ ایک سچا آدمی 100 جھوٹوں پہ حاوی ہوتا ہے. ایسا ہی. آپ اس وقت بول رہے ہیں, آپ کے پیغام کے تھرو جائے گا, اب بہت سی ایسی چیزیں جو ایک بندہ بھی کوالٹی کا چینج ہو جائے گا نا, وہ 100 پہ پر بھاری ہوگا. ایسے ہی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا حق اور باطل, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حق 313 بھی ہو نا, تو باطل اگر 1000 ہو تو اس میں بھاری ہوتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بے شک. بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دجالی کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے نا, اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ, میں نام نہیں لے رہا کسی کا بھی, میرے لیے ظاہر ان کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے. میں نے دیا کیا قوم, میں نے دیا یہ قوم کو کہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیا یہ قوم کو کہ آپ کو شعور حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیا قوم کو یہ ہے کہ آپ کو ڈگری کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیا قوم کو یہ ہے کہ آپ بے شرمی بے حیائی جتنی کریں گے اتنا قوم آپ کو سرائے گی. میں نے دیا یہ ہے کہ آپ سلینگ ورڈز یوز کریں, آپ گندی باتیں کریں, گالیاں دیں, مغلظات بکیں, غیبتیں کریں, چغلیاں کریں, بے شرمی بے حیائی کو پروموٹ کریں. لوگ آپ کو دیکھیں گے اور اس کے بدلے میں آپ پاپولر بھی ہوں گے. آپ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ پولیس والے بلائیں گے, آپ کو ایوارڈ دیے جائیں گے. آپ ذرا سوچئے, اعزاز و اکرام کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مطلب بٹھایا بھی جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیکن بنا کے پاکستان میں پیش کیا جائے گا کہ یہ ہمارے آئیکن ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں. سر قوم کا مزاج جب یہ ہو جائے نا کہ قوم کے باشعور لوگ پھر اس کے بعد ہوتے ہیں سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اس وقت باشعور لوگوں کا کام نہیں ہے. اس وقت جو ہے نا وہ لگامیں کسی اور سمت میں, مطلب کسی اور کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. اس وقت قوم کی لگامیں کہیں اور چلی گئی ہیں. میرا آپ کا بچہ, میں اگین وہی نا, آپ مارکیٹنگ کی ایک سپر ایلیٹ میں تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے بڑے ایونٹس آپ کرتے ہیں, آپ پی ایس ایل وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں. سرفراز بھائی آپ کا ایک نام ہے, آپ مجھے بتائیے آپ سے بہتر کون جانتا ہے جو مارکیٹنگ اس وقت دجالیت کے نام پر پاکستان میں ہو رہی ہے, جو ٹولز استعمال ہو رہے ہیں, ایسے ٹولز کبھی آپ نے پاکستان میں دیکھے تھے؟ اور ہر طرح سے کام ہو رہا ہے, ہر طرح سے کام ہو رہا ہے. جب تک میں اور آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ جی میں نے اور آپ نے کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہے, یہ خاموشی والا معاملہ اب نہیں ہے, خاموشی والا معاملہ نہیں ہے, اب چپ رہنے والا معاملہ نہیں ہے. اب جب تک آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے, سر دیکھیں اگین وہی بات, یہ بیٹھے ہیں ادھر عبد المالک بھائی, پھر ان کا ذکر آ گیا. انہوں نے جتنا مجھے پتا ہے جتنی جان ماری ہوگی نا اسلامک کانٹینٹ لوگوں کو دکھانے میں, زمین آسمان ایک کر دیا ہوگا. آج آپ کوئی اچھی بات کریں لوگ دیکھتے نہیں, بہت مشکل ہے دکھانا. ایسا ہی ہے عبد الرو بھائی. اور اتھارٹیز ایون تنگ کرتی ہیں. اسلامک مٹیریل دکھانا آسان نہیں ہے نا, یہ تو آپ بڑا شوگر کوٹ کر کے اور اس طرح سے کر کے آپ دکھا سکتے جی. اور ولگیرٹی, آپ کوئی گندا جملہ کہتے ہیں ابھی, آپ دیکھیے آپ کیسا وائرل ہوگا. اور اس میں ٹیگ لائن ہوگی, یہ افتخار ٹھاکر نے سامنے والے کی ڈیش 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 کر دی, اس کے بعد آپ دیکھیں جی کیسا ہوتا ہے وائرل. اور آپ افتخار ٹھاکر صاحب جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات کر رہے ہیں, تو وہ اس کو بھی لوگ اگر جب تک اس میں ایموشنز نہیں ہوں گے, چسکا نہیں ہوگا, اس وقت تک نہیں دیکھیں گے. جب قوم کا مزاج بنا دیا جائے نا جی میں پاپولر اس بنیاد پہ ہوں گا کہ میں نے فحاشی کو پروموٹ کرنا ہے تو پاپولر ہوں گا, میں نے ولگیرٹی کو پروموٹ کرنا ہے تو پاپولر ہوں گا, تو سر اللہ ہی حافظ. میں نے آپ سے کہا نا
آپ کو مجھے یہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر گالی دینی ہے سر, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالی دیں گے تو پھر میں پروموٹ ہوں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر اس وقت بس آخری بات, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قوم نے مزاج, وہ کسی نے کہا ہے قوم جو دیکھنا چاہتی ہے وہ دکھا رہے ہیں. نہیں, یہ جملہ غلط ہے. آپ نے جو دکھایا قوم وہ دیکھ رہی ہے. آپ نے قوم کا مزاج یہ بنایا, آپ نے قوم کا مزاج ہی بنایا. اور یہ سر مجھے کہنے تھے جب آپ نے بات نکال دی ہے, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, مجھے خوف آتا ہے ان کی آخرت کے حوالے سے. سر آخری بات ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ قرآن کی آیت ہے. تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تم اس کو دیکھ لو گے, اور تم نے ذرہ برابر برائی کی ہے تم اس کو دیکھ لو گے. اب ذرا سوچئے سر کہ جس روز محشر کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں کو حکم دے گا وہ بولیں گے, ٹھیک ہے نا. سورہ یاسین کی آیت ہے, میرے ذہن میں بھی آیت آتی ہے تو میں آپ کو بتلاتا ہوں. ہاتھ اس میں بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے. آپ سوچئے, یعنی آپ کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا, وہ بولنا شروع کریں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آپ ذرا سوچیے کہ اس وقت ہاتھ گواہی دیں گے, مطلب ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے. اس وقت ذرا سوچیے آپ کیا عالم ہوگا. یہ جتنے بھی یوٹیوبرز, یہ جو ٹک ٹاکرز, یہ جو فیس بکرز ہیں جو ولگیرٹی کو پھیلا رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کے گلے پڑ جائے گا سارا معاملہ, گلے پڑ جائے گا. یہ جو ولگیرٹی ان کی چڑھی ہوئی ہے نا, دیکھیں کسی بھی نام کی ہوگا. یہ یوٹیوب ظاہر ہے قیامت تک رہنا ہے, مطلب ہو سکتا ہے اس کا ورژن اور بہتر ہو جائے, رہنا ہے. فیس بک قیامت تک رہنا ہے, ورژن اور بہتر ہو سکتا ہے ظاہر. ٹک ٹاک, مطلب اس طرح کے ایپس رہنی. یہ سارا آپ کا کانٹینٹ آپ سمجھیے آپ کا اپلوڈ ہوا ہوا ہے. یہ صدقہ جاریہ نہیں, عذاب جاریہ آپ نے کیا ہوا ہے. آپ دنیا میں آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف آپ کا کانٹینٹ مطلب فرکشن آف سیکنڈ کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ جو عذاب جاریہ آپ کا چل رہا ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. آپ نے نماز پڑھتے ایک دم کھولا جی, وہ اتنے ویوز ہو گئے, 1 لاکھ ویوز ہو گئے 10 منٹ کے اندر. وہ 1 لاکھ ویوز نہیں ہوئے, وہ 1 لاکھ FIRs آپ نے اپنے خلاف کروا دی ہیں. 1 لاکھ FIRs. آپ تو نماز ابھی پڑھ کے اٹھے نا, وہ نماز آپ کی کہاں گئی, وہ تو 1 لاکھ FIRs ہو چکی ہیں. تو قیامت تک وہ جو عذاب جاریہ کا اکاؤنٹ ہے آپ کا, وہ کیسا رہے گا جس میں آپ نے مطلب اس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ولگیرٹی کتنی ملٹیپلائی ہوتی ہے. اور جب بروز محشر آپ پیش ہوں گے صاحب, آپ سوچئے, مطلب آپ کا اکاؤنٹ خود آپ کے خلاف FIR ہوگا, کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لاؤ بھائی اس کا فیس بک لے آؤ, لاؤ بھائی اس کا یوٹیوب لے آؤ, لاؤ بھائی اس کا ٹک ٹاک لے آؤ. وہ ساری آپ کی اسٹوریز اور آپ کی جتنے بھی شارٹس ہیں اور جتنی آپ کی ویڈیوز ہیں, پوسٹ ہیں, وہ ساری جو سامنے رکھ دی جائیں گی. یہ کیا تھا, کیسے ڈینائی کریں گے. لوگ سمجھ نہیں رہے, نوجوان برباد ہو گئے. آخرت بچانے والا کوئی نہیں ہے, سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, بتانے والا کوئی نہیں. سر سوچیں اس بارے میں. ایک ٹک ٹاکر تھا, بہت پاپولر بھی نہیں تھا بالکل, ویسے شوقیہ طور پہ جیسے اکثر یہاں پر بناتے ہیں جو پاپولر ہیں, وہ تو بالکل ان کا تو لیول ہی بہت بڑا ہے. لیکن گناہ کے حوالے سے بھی اگر وہ ولگیرٹی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے کچھ چند 100 ہی فالوور تھے, تو اچانک اس کی وفات واقع ہوگی, موت آ گئی. اسے کچھ کھایا اس نے, وہ اس کے معدے میں مسئلہ کر گیا, اور کسی ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, اسے ٹیکا لڑ گیا, کھانا لڑ گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو وہ وفات پا گیا. بالکل نوجوان تھا, 1 ماہ ہوا تھا اس کی شادی کو. تو اس کی میت پڑی ہوئی تھی, یہ سامنے کا واقعہ, اس کی میت پڑی ہوئی تھی, اور لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون اس کی ٹک ٹاک سے ہمیں ویڈیوز ہٹا کے دے, اس کی جو گانوں کے اوپر اس نے اللہ کیا ہوا ہے, اللہ, اور جو یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے, اور زیادہ فالوور اور یہ حقیقی واقعہ ہے, حقیقی واقعہ ہے. اس کے رشتہ دار اتنے پریشان وہ پاسورڈ اس کے پاس ہے, ہاں, وہ تو پاسورڈ بھی لے گیا, یعنی اس عذاب جاریہ کا پاسورڈ بھی اپنے ساتھ لے گیا, وہ اس کا لاک کون کرے. تو اب آپ اندازہ لگائیں, وہ اس کی تدفین ہونی ہے, اس کا جنازہ ہونا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کے گھر والے سارے پریشان ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی طریقہ ہو تمہارے پاس کہ اس کو ہم ختم کر سکیں. سر جو بات میں کر رہا تھا دیکھیں نا, اور یہ دیکھیں اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے بات کر دی. ایسی کروڑوں مثالیں موجود ہیں, میں ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا. خواتین اپنا جسم فروخت کر رہی ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ولگیرٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. سر ایک اور بات سمجھے آپ, میں آپ کو ایک بڑی باریک سی بات کرنے جا رہا ہوں, اس بات کو سمجھیے گا ذرا. آپ نے ایک پوسٹ رکھتی ہے عبدالرؤف بھائی, توجہ آپ کی چاہیے.
पोस्ट लगती है, उस पोस्ट में आपने किसी सियासी लीडर पे बात की, किसी मजहबी लीडर पे बात की, जनरल बात की, किसी की गिबत की, किसी की मतलब चुगली की, आपने कुछ भी किया, आपने बैक बाइटिंग की। पहले ये होता था, इस वक्त हम बैठे ना 8-10 लोग, खुदा न खास्ता खाक मदीना अल्लाह में महफूज रखे गिबत से, क्योंकि इसका अजाब बहुत शदीद है। तो लोग गिबत करते थे तो वो ट्रैवल करते करते जाती थी। अब डिजिटल गिबत खाने खुल गए सारे, अब ये डिजिटल चुगली खाने खुल गए राइट नाउ सर। यहाँ पे आप फेसबुक पे ऑन होते हैं या पोस्ट लगती है, उसने की गिबत की, अब आप बहुत ही मजे से जो है अपनी नेकियों को जो है वो पिन पे ईंधन की तरह लेके जाते हैं अपने साथ लाते हुए, उसके बाद उसमें डिजिटल गिबत खाने के अंदर दाखिल होते हैं, उसमें एक कमेंट आप भी करते हैं, यानी एक अपनी खबर पे आप भी लात मारते हैं, और उसके बाद आप साइन ऑफ करके जो है वो जो नेकियां थी वहां छोड़ते हैं और गुनाह उठा के लेके आ जाते हैं। वो करोड़ों लोगों में पेनिट्रेट करती है एक ही वक्त में। किसी का अपने मतलब मैं क्या कहूँ कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी, किसी की गिबत कर दी। आप सोचिए कि कितनी FIRs हम अपने खिलाफ जमा कर रहे हैं और हमें इस बात का इदराक ही नहीं है कि कल बरोज़ महशर हमारी पकड़ क्या होनी है। बात फिर निकल आती है, खत्म करते करते दोबारा एक मौजूद निकल आता है। सबसे ज्यादा अब्दुल रऊफ भाई, जहन्नम में जो शख्स सबसे ज्यादा जो लोग मतलब जहन्नम में दाखिल हुए, इसकी वजह पता है क्या? रीजन, बुनियादी रीजन क्या है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक अकबर अल्लाहु अकबर, मेरे सरकार कि जो गुलामी में उस लेवल पे पहुंचे कि अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम दिया, सिद्दीक अकबर बन गए। यानी सदाकत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बुलंद मकाम आपको अता किया कि उनके सर पे जो है अकबरियत का ताज रखा है। आप सोचिए, वो फरमाते हैं मुझे नाको चने चबवाती है अपनी जुबान को पकड़ के, नाको चने चबवाती। और सरकार ने फरमाया सबसे ज्यादा जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो इस जुबान की वजह से। एक हदीस पाक का मफ़हूम आता है कि इंसान कोई ऐसी बात कहता है कि उसे उसका इदराक नहीं होता, यहां तक कि वो जहन्नम के गड्ढे में जाके गिर जाता है, और कोई ऐसी बात कहता है, अच्छी बात जिसके बारे में उसे इदराक नहीं होता, यहां तक कि वो जन्नत के आला दर्जात पे चला जाता है। इस हद तक शदीद मामला है। और आज हमने नौजवानों की जुबानों को क्या किया? इस हद तक शुतरे बेमुहारी हो चुकी है, इस हद तक शुतरे बेमुहारी हो चुकी है। आप सियासत को उठा लें, आप समाजियात को उठा लें, आप मजहब को उठा लें, हम चूकते नहीं है कहते, चूकते नहीं है कहते। इस बात का खौफ ही नहीं है कि इसकी पकड़ कितनी शदीद है। 2 चीजों की जमानत दे दी। ओहो, 2 चीजों की जमानत दे दी, जुबान की और शर्मगाह की। मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, सरकार का फरमान। 2 चीजों की जमानत दे, एक जुबान की, एक शर्मगाह की। हकीम लुकमान गुलाम थे, हबशी गुलाम थे, बड़ा जबरदस्त वाक़या है। तो उनके आका ने उनसे कहा कि भाई मुझे बकरी ये लो और इसके को 2 जो सबसे ज्यादा लजीज हिस्से हो ना वो जरा ला के मुझे दे दो। अच्छा, वो हकीम लुकमान गए, उन्होंने बकरी काटी, काटने के बाद जुबान और दिल जो था वो अपने आका को बना के पेश कर दिया। जबरदस्त। फिर उसने हुक्म दिया कि भाई बकरी फिर काटो और इसकी जो बदतरीन हिस्से हैं 2 वो मुझे जरा ला के दो। वो दोबारा गए, बकरी काटी, फिर जुबान काटी, जुबान और दिल काटा और लाके जो सामने रख दिया। पूछा कि ये क्या मामला है कि मैंने बेहतरीन हिस्से मांगे तो जुबान और दिल, बदतरीन मांगे तो जुबान और दिल। फरमाया यही तो 2 हिस्से हैं जो अगर दुरुस्त हो जाए तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, और ये अगर बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाए। और हमारे मोस्टली मसला ये है कि हमारी, आप देख लीजिए सारा मामला जुबान का। जुबानें हमारी कितनी खुल गई, कितनी खुल गई। अल्लाह ताला बस हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बस ये एक चीज़ है कि हमें अपने जिस तरह जो बड़े हैं, हमारे उम्र में बड़े हैं, आप भी माशाल्लाह औलादें हैं जिनकी, मैं भी साहिब औलाद हूँ, माशाल्लाह। तो अपने बच्चों को जो है ना इन चीज़ों की तमीज़ सिखाना बड़ा ज़रूरी है। ओह, सही और गलत, और ख़ास तौर पे डिजिटली क्या सही और गलत हो रहा है। एक तो हमें खुद सीखना समझना, हाँ, हम लोग अब वो हमारी ये जिम्मेदारी है, ये नहीं कि बेटा मोबाइल से नंबर भी तुम निकाल के दो, क्यों नहीं सीख सकते?
اللہ تعالیٰ نے عقل بہت پاورفل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو ان ساری چیزوں کا جو ہے ذمہ داری ان پہ ڈالنا اور ان چیزوں کا احساس دلانا کہ یہ تمہارے ساتھ آگے بھی چلیں گے. شہرت کو دیکھ کے, پیسے کو دیکھ کے بچے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں, بالکل ایسا ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ حلال حرام کی تمیز سر بنیاد انہیں سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کانٹینٹ بھی بناتے ہیں تو حلال حرام ہے, بے پردگی ہے, اس کا بڑا خیال رکھنا ہے آپ نے. یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کو نا ہائی لائٹڈ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بچوں کو, تو وہ کہتے ہیں شاید یہی ٹھیک ہے, اور پھر وہ لوگ بھی بڑے طریقہ کار سے واردات کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ بہت تھوڑا سا نا اچھا دکھا کے پھر برا دکھا کے نا ساتھ وہ کہتے ہیں کہ دونوں نارمل ہے, تم اگر اچھے ہو تو برے بھی ہو سکتے ہو, لیکن ان چیزوں کی تمیز گھر سے ہی, تربیت تو گھر سے ہی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ ہماری بہنیں جو جن کی اولاد ہے, ماں تربیت خاص بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. باپ جو ہے وہ اوپر سے پریزیڈنٹ ہے, وزیر اعظم ماں, بالکل صحیح. حکم باپ دے سکتا ہے کہ اس کو ایسے ایسے کر دو, لیکن اس کو جو اپلائی باپ بھی ماں کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے بیچارہ. اب تو آپ نے دوسرے موضوع کی ایک بات, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا, بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی سادی سی بات ہے, اور وہ بات آپ بہت آسانی سے میری سمجھ آ جائے گی ٹھاکر صاحب. میں اگر 2 پنڈرے رکھوں عبدالرو بھائی, اور ایک پنڈرے کے اندر میں دنیا کی ساری دولت کو رکھوں, ساری آسائش کو رکھوں, ساری اپارچونیٹیز کو رکھوں, بہترین بنگلہ, بہترین گاڑی, مال و دولت, یعنی آپ یو نیم اٹ, آپ سب وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسرے پنڈرے میں آپ کے ایمان ہے, کس کو چوز کریں گے؟ ایمان. اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور آپ کو صرف ایمان ملے گا, تو آپ خیال کیا کرتے ہیں اپنے بارے میں, کہ آپ امیر ترین ہیں غریب ترین ہیں؟ یہ بات ہے. اصل مسئلہ یہی ہے, اولاد کو آج سمجھانا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ بیٹا یہ نام نمود آسائش, یہ جو گاڑیاں بنگلے, یہ جو تمہیں 5-5, 6-6, 7-7 کروڑ روپے کی جو آڈیز دکھا رہے ہیں مختلف قسم کے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے, جی ہم نے یوں کر کے جو ہے, مطلب یوں کر کے نہیں کمائے. کافی سارے ان میں ہوتے ہیں جو کرائے پہ لائے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے. اور اگر لیٹ سپوز ہوتا بھی ہے تو جو راستہ ہے وہ اگین وہی بات جو ہم کر رہے تھے پچھلی گفتگو میں, تو وہ راستہ کہاں سے, راستہ تو صحیح نہیں ہے. تو ایمان کی جو ویٹیج ہے نا, ایمان کی ویٹیج, وہ اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ دنیا کی ساری آسائشیں اگر ایک طرف ہو اور دوسری طرف ایمان ہو, تو ایمان کو چوز کرنا. تم سے زیادہ امیر ترین کوئی نہیں ہوگا, لیکن اگر تم نے ساری آسائشوں کو چوز کر لیا اور اس کے بارے میں کاسٹ اگر ایمان کی دی ہے, تو ذہن میں رکھنا کہ تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوگا. آج کر یہ رہے ہیں ہم کہ ہم ایمان کی کاسٹ کے اوپر آسائشیں لے رہے ہیں. ہماری جو اتنی مہنگی ترین کاسٹ ہے نا, ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں. ہم نے ایمان کو فروخت کر دیا ہے دنیا کے نام کے اوپر. اور یہ بہت واضح اور بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ جو جسم, جو گوشت, یہ اللہ کا فرمان ہے, جو گوشت حرام کے پیسے سے پلا ہے نا, اس کا حق ہے کہ وہ جہنم کی نار بنے. اس کا حق ہے کہ وہ جہنم کی نار بنے. لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ آج دکھاوے کی دنیا ہے, مجھے عزت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ 2.5 فٹ اونچی گاڑی میرے پاس نہ ہو. ایسا ہی سرفراز بھائی ہے نا, عزت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل میرے ہاتھ میں نہ ہو. عزت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک بہت بڑا بنگلہ میرے پاس نہ ہو. عزت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک میرے آگے پیچھے 4-5-6 گارڈ نہ ہو, 2-4 ڈالے میرے ساتھ نہ چل رہے ہیں. تو جب سوسائٹی کے پیمانے یہ بن جائیں گے صاحب, تو پھر آپ بھول جائیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے, پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. لیکن اس طرح کی تمام جو عزتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی دل سے عزت ہوتی نہیں. ایمان, جب انسان ایمان چوز کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت سخی ہے, غنی, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آزما سکتے ہیں, آزماتے ہیں. اور پھر ایک چیز ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے ہر انسان کے, کہ یہاں پر ہر کسی کا اسٹیٹس الگ ہوگا, کوئی غریب ہوگا. جب ایمان انسان چوز کر لیتا ہے تو تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے. یہ دنیا ہے, جنت نہیں. آزمائش آئے گی ہی آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ غنی ہے تو وہ آپ کو بعد میں نواز دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایمان چوز کیا ہے آپ نے. اور پھر یہ
لانگ ٹرم ہے، جیسے ہم لوگ بزنس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہتے ہیں، واہ۔ ایمان سچائی ان چیزوں پہ چلنا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. دوسری چیزیں چھوٹی چھوٹی، اب کسی کے پاس گاڑی ہے وہ صرف چوکیدار اس کو سلام کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور کچھ نہیں، جیسے عزت نہیں. اگر گاڑی چلی جائے تو گئی عزت. لیکن جو صاحب ایمان ہے، صاحب اخلاق ہے، وہ چاہے غریب ہے، جو اس کی عزت پہلے دن سے کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں اس کی قدر رہتی ہے. تو اسی لیے آزائشیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں، محنت کر کے انسان صحیح طریقے میں محنت کرے تو تھوڑا سا زیادہ وقت لگ بالکل ایسا آ جائیں گی یہ ساری چیزیں. بالکل لیکن سچ کے اوپر، ایمانداری کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ اپنے دین سے ہٹ کے اپنے معاشرے کو برباد کر کے اس کاسٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں کمائی جائیں تو یہ بہت زیادہ خسارے کا سودا ہے. ایسے گئے وقتوں میں ہوتا یہ تھا، آپ ریلیٹ کر لیں گے میری بات کو، کہ کوئی اگر راشی افسر ہوتا تھا نا اور ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راشی افسر کا گھر ہے تو اولاد کو تنبیہ کرتے تھے کہ ان کے بچوں کے ساتھ مت کھیلنا. سر مائنڈ سیٹ دیکھیں کتنا تبدیل ہو گیا ہے. یعنی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ہمارے مطلب جو ہے وہ اپنا اجداد ہم سے کہتے تھے کہ بیٹا وہ اس گھر میں مت جانا. اچھا بابا ہمارا دوست ہے، نہیں ٹھیک ہے وہاں مت جانا. نہیں سمجھ آتی تھی بات. بعد میں جا کے وہ عقدہ کھلا کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ کسی 2 نمبر کام میں تھا تو ابا یہ چاہتے تھے کہ وہ جو غلط لقمہ ہے اس کے گھر کا وہ کسی طور سے اولاد کے پیٹ میں نہ جائے. اور آج صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ اس سے تعلق بناؤ کیونکہ یہ پاورفل آدمی ہے، اس سے تعلق بناؤ کیونکہ یہ کام آئے گا، اس سے تعلق بناؤ کیونکہ سارے 2 نمبر کام اس سے نکلیں گے. عبدالرحمن بھائی غلط کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مین پاور آپ کی نارمز، آپ کی کلچرل ویلیوز کو آپ نے سمجھ لیجیے 180 ڈگری کے اوپر مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو جس سوسائٹی میں اچھے اور برے کا فرق ختم ہو جاتا ہے نا حضور والا، وہاں پھر آپ خیر کی امید نہیں رکھتے. ذہن میں رکھیے. پھر وہاں پہ ایک دوڑ ہوتی ہے کہ آج اس کے پاس اتنا ہے تو مجھے اس سے بہتر چاہیے اور اتنے دنوں میں چاہیے. راستہ کوئی نہیں، میں اس راستے کو اختیار کروں گا. اس وقت آپ کی پوری سوسائٹی اللہ ماشاء اللہ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ بس وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے کسی طرح سے ترقی کرنی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے منوانا ہے. جب منوانے کا کام آ جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے بھائی نے بھی بولا ہے کہ کبھی کبھار کانٹینٹ کریٹرس کے لیے چیز بڑی ضروری ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے، چینج ہو جائے، وہی سب چیزیں چھوڑ دیں، مگر ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا. کتنے لوگ یہ تو بات آپ کو ان کی ذمہ دار ہوتی میں یہ تو بات کر رہا تھا. بالکل. تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جب وہ اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی چیز کر رہے ہیں کہ وہ تو چینج ہو جائیں گے، ابھی تو نہیں ہو رہے، کل ہو جائیں گے، مگر جو پیچھے سارے لوگ. کیا حسین موسم اس وقت ہو گیا میں نام آپ دیکھیے. واہ ماشاء اللہ کیسی چھاؤں آئی ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں بات کی مبتلا ہو چکا ہے ان چیزوں میں، نادانی میں، بس توبہ جو ہے توبہ کر لے، اس چیز سے رجوع کر لے اور کانٹینٹ بنا کے بتائے کہ میں اس چیز سے رجوع کر چکا. تو آپ لوگوں بھی اگر کوئی متاثر ہوا اس چیز سے، یہ غلط تھا جو میں نے کہا، میں نے رجوع کر لیا ہے. آپ بھی جو بھائی صاحب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیے دیتا ہوں. آپ نے جو بات کی واپس نا آنے کا راستہ کھلا رہا ہے. عبدالرحمن بھائی رکیے گا ذرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ٹھاکر صاحب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس قبرستان میں ایک فلاں قبر ہے، اس کے اوپر شدید عذاب ہوا، شدید عذاب. اب چلے گئے وہاں سے. ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر تو بھیا وہ باغ و بہار ہوئی ہوئی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوئی ہوئی ہے. یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ ظاہر ہے آپ نے اللہ سے دریافت کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں یہاں سے گزرا تو یہ قبر جو ہے وہ انتہائی شدید عذاب میں مبتلا، اور کچھ دیر سے بعد میں لوٹا ہوں تو یہ باغ و بہار ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہمیں اس حکایت میں یہ ملتا ہے، اور یہ حکایتیں بنیادی طور پہ نصیحتیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، یہ بیسیکلی یہ تماثیل ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے انتہائی گناہ گار ہے، سیاہ کار تھا، بدکار تھا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا. لیکن جس وقت یہ مرا تھا اس کی بیوی حمل سے تھی، جس وقت یہ مرا تھا اس کی بیوی حمل سے تھی، اور جب تو یہاں سے گزرا ہے تو یہ عذاب میں مبتلا تھا. جب تو پلٹ کر واپس آیا، بہت عرصے بعد وہ واپس آئے تھے، تو بچہ جو ہے وہ مطلب اس کی بیوی جن چکی تھی اور وہ بچہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ مدرسے میں جائے. تو اس نے پہلی مرتبہ اللہ کا نام لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس نے میرا نام لیا ہے تو مجھے لاج آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں. سر ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے پہ اللہ تعالیٰ تخفیف عذاب کر دے. آپ سوچئے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس اولاد کو سمجھنا چاہیے
تو جو معاذ اللہ اتنے مغلظات کو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی عذاب جاریہ کر رہے ہیں, اپنے والدین کے لیے بھی عذاب جاریہ کر رہے ہیں معاذ اللہ. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. الٹ بھی ہو سکتا ہے.